بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام معید جعفری ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا۔ آج جس بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو ایک بڑا دھچکا ہے۔ ایسا کیا ہوا یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جس سے ان تعلقات کو، جس کو بھارت بڑھانا چاہ رہا ہے، ایک بڑا دھچکا لگا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت جو کہ کہا کرتا ہے اور اس کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر جو کمیٹی آف نیشنز ہے اس میں تنہائی کا سامنا ہے، پاکستان بین الاقوامی سطح پر تنہا رہ گیا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بھارت کے اپنے رویے اور اپنی حرکات کی وجہ سے بھارت خود اس وقت نہ صرف اس خطے میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر شدید تنہائی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہوا کیا۔ اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دوں آپ کو کہ معاملات جو ہیں وہ اس قدر امپورٹنٹ کیوں ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا جب روس اور پاکستان کی جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی اور تعلقات میں ایک بڑا فیصلہ لیا گیا تھا کہ بنیادی طور پر روس پاکستان کی طرف اس لیے مدعو ہوا ہے، اس لیے پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے کیونکہ بھارت نے اپنا دوستی کا ہاتھ جو ہے وہ امریکہ کی طرف کر دیا ہے، اور امریکہ کے ساتھ کوارڈ، جس کو چوکڑا کہتے ہیں اردو میں، اور کوارڈ جو کہ انٹرنیشنل اس کا نام ہے، اس میں شمولیت اختیار کر لی ہے، جس میں امریکہ کے پٹھو آسٹریلیا، جاپان اور چوتھا ملک بھارت ہے۔ اور بھارت نے امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر انرجی کے اوپر بھی جو ہے وہ پیکٹس کیے۔ بھارت نے امریکہ کے ساتھ مزید دفاعی سامان جو ہے اس حوالے سے بھی امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت شروع کی ہے روس سے ہٹ کے۔ تو بنیادی طور پہ بھارت جو ہے اب مستقبل میں امریکہ کو اپنا دوست بنانے کی جانب گامزن تھا اور اب بھی ہے۔ مگر ایسا کیا ہوا؟ 7 تاریخ کو بنیادی طور پہ جو بھارت ہے اس کی اور کسی بھی ملک کی جو سمندری حدود، جس طرح زمینی حدود ہوتی ہیں اس طرح سے سمندری حدود ہوا کرتی ہیں، جس کے بعد جو سمندر ہوتا ہے یا اوشین ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل واٹرز جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہاں پر کسی بھی ملک کی کوئی بھی کشتی، کوئی بھی شپ، وار شپ ہو چاہے وہ جو ہے کارگو شپ ہو، وہ وہاں پر سفر کر سکتے ہیں بغیر اجازت کی، کیونکہ وہ کسی کی ملکیت یا کسی کے خطے کا حصہ نہیں۔ تو لیکن بھارت اس معاملے میں مختلف ہے۔ بھارت نے اپنی جو سمندری حدود ہے اس سے بھی آگے کا کافی ایسا حصہ ہے جسے ایکسکلوسیو اکنامک زون کے نام سے رکھا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ہمارا ہی حصہ ہے۔ 7 تاریخ کو ہوا کیا کہ بھارت کا نیا دوست، ان کے مطابق امریکہ، اپنے ایک بہت بڑے نیوی کے بیڑے جس کا نام USS جان پال جونز ہے، اس کے ساتھ اس حصے میں داخل ہو گیا۔ اس حصے میں داخل ہونے کے بعد اس نے وہاں پر جو ہے اپنا راستہ اختیار کیا، چلے پھرے، اور اس حصے کو جس کو بھارت اپنا حصہ، اپنے خطے کا، اپنے بحری حدود کا حصہ مانتا ہے، اس کے اندر گھس کے واپس باہر نکل کر بھارت کو ایک، جسے آپ کہہ لیں ان کی زبان میں چیتاونی اور پاکستان کی زبان میں ایک دھمکی تو نہیں کہہ سکتے مگر یقینی طور پر ایک وارننگ کے طور پر جو ہے یہ حرکت کی۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ وارننگ کے طور پر حرکت کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 7th فلیٹ ہے، جو US نیوی ہے، اس نے اس معاملے کے بعد جو اپنی سٹیٹمنٹ ایشو کی اس میں انہوں نے کیا کہا؟ اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کا اس ایریے کو اپنا بحری خطہ جو ہے، اپنی بحری حدود جو ہے وہ کہنا بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے۔ امریکہ نے اس علاقے میں، اس جو ہے ان پانیوں میں جو بھارت اپنے پانی مانتا ہے، ان واٹرز میں گھسنے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ بھارت سے کوئی اجازت طلب نہیں کی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو ان سے اجازت طلب کیے بغیر اس حصے میں جس کو وہ اپنی بحری حدود کہتے ہیں گھسے، تو یہ ہم نے بین الاقوامی جتنی قانون ہیں ان کی پامالی نہیں کی، وہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہماری حرکت تھی۔ اسی پریس ریلیز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کا اس بحری خطے کو یا ان بحری حدود کو اپنا حصہ ماننا بین الاقوامی قانون یا انٹرنیشنل لاء کی شدید خلاف ورزی ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ میں اس کا لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دوں گا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھارت جو ہے اس کو عادت ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے حصے سے ایکسیڈ کر کے ٹیریٹری کو جو ہے وہ بڑھا کے پیش کرنے کی، جس کو امریکہ جو ہے بنیادی طور پہ بالکل نہیں مانتا، اور اسی وجہ سے امریکہ نے اس کو فریڈم آف نیویگیشن آپریشن کے طور پہ، کہ ایک جو آزادی ہے
تمام ممالک کو انٹرنیشنل واٹرز میں ٹریول کرنے کی، اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اور ایک میسج بھیجنے کے لیے انڈیا کو یہ آپریشن کیا، جس کی وجہ سے اب انڈیا کو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو بحری حدود ہیں یہ اس کی بحری حدود نہیں ہے، یہ اس نے انکروچ کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت خوبصورت بات جو انہوں نے کی کہ یہ انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ بھائی یہ کوئی ون آف نہیں ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہم نے کر دیا، ہم یہ دوبارہ کریں گے، بار بار کریں گے، اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ یہ بھارت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جو میری ٹائم بارڈرز ہیں یا آپ یہ کہہ رہے جو بحری حدود ہیں یہ بھارت نے انکروچ کی ہوئی ہیں اور یہ بھارت کا حصہ نہیں، یہ بین الاقوامی پانیوں کا حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے بھارت کے اور امریکہ کے تعلقات میں شدید کشیدگی ہے۔ آج آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں تو انڈیا میں جتنے اسکالرز ہیں، جتنے تجزیہ نگار ہیں، وہ اس بات کی شدید مذمت کر رہے ہیں، وہ اس کو امریکہ کی طرف سے کچھ لوگ جارحیت بھی کہہ رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جس سپر پاور کی طرف رشیا سے ہاتھ جھٹک کر بھارت نے ہاتھ بڑھایا تھا، اس نے بھی بھارت کی جو ہے آپ یہ سمجھ لی کہ تھوڑی سی رسی ٹائٹ کرنی شروع کر دی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس سے بھارت کی بین الاقوامی سطح پر آئسولیشن کس طرح سے مزید بڑھتی ہے۔ اگر آپ خطے میں دیکھیں، خطے میں بھارت کے ارد گرد کون کون سے بڑے ممالک ہیں؟ چائنا کے ساتھ لداخ پر اس کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ آپ جیسے جانتے ہیں 20 ہندو فوجیوں کو ڈنڈوں سے، کیلوں والے ڈنڈوں سے پیٹ کے مارا اور ابھی بھی ان کے وہاں پر کشیدگی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تو چائنا کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھارت کا، آپ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بالا کوٹ میں کیا ہوا، کس طرح پاکستان کے شاہینوں نے ان کے جہازوں کو مار گرایا اور ابھی نندن سے پوری دنیا میں جب تصویریں گئی تو کیا جگ ہسائی ہوئی۔ اس کے علاوہ نیپال کی بات کر لیجئے تو بھارت کے شمال مشرقی نارتھ ایسٹرن حصے میں نیپال نے جو ان کے بارڈرز، نیپال اور انڈیا کے بارڈرز کے درمیان ایک ایریا ہے جس کو انڈیا بھی کلیم کرتا ہے اور نیپال بھی کلیم کرتا ہے۔ تو نیپال نے پچھلے سال ایک نیا میپ ایشو کیا نیپال کی حکومت نے، جس میں انہوں نے ان خطوں کو ایک ڈسپیوٹڈ لینڈ نہیں، ایک متنازع علاقہ نہیں، بلکہ اپنے حصے کے مطابق جو ہے اپنے ملک کے حصے کے طور پر کلیم کیا۔ وہ تقریباً 137 اسکوائر کلومیٹر کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد اب نیچے آ جائیں، سری لنکا ان کے قریب پڑتا ہے۔ تو سری لنکا میں جو انہوں نے تامل فورسز جو ہے ان کے ساتھ مل کر جو سری لنکا میں انٹرفیرنس کرنے کی کوشش کی اور پاکستان نے ان کی سری لنکا کی رہنمائی کی، جس کی وجہ سے پاکستان اور سری لنکا کی دوستی مزید بڑھی اور بھارت کے ساتھ اختلاف ان کی مزید بڑھے۔ تو خطے میں تو ارد گرد بھارت کے جتنے ممالک ہیں تقریباً 99% بنگلہ دیش کی بات اور ہے، اکیلا بنگلہ دیش شاید رہ گیا ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، مگر اس خطے میں تو بھارت جو ہے مکمل طور پہ تنہا ہے۔ اب بین الاقوامی سطح پر بات کر لیتے ہیں۔ امریکہ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب یورپ کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا EU ڈس انفو لیب، یورپین یونین ڈس انفو لیب نے جو بھارتی پروپیگنڈا جو تھا اس پر سے پردہ فاش کیا تھا کہ کس طرح بھارت ایک سٹیٹ کی سطح پر، حکومتی سطح پر پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں ملوث ہے، کس طرح بھارت ایک سٹیٹ کی سطح پر، حکومتی سطح پر پوری دنیا کے ساتھ جھوٹ بول کر، پوری دنیا کو مس لیڈ کر کے کشمیر کے معاملے پر اور باقی معاملات پر دنیا کو مس گائیڈ کر رہا ہے۔ تو وہاں پر بھی بھارت کے خلاف جو ہے، بھارت کے خلاف ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ UK کی بات کر لیجئے تو UK پارلیمنٹ میں جتنی دفعہ کشمیر کے ایشو کے اوپر بھارت کے خلاف بات ہوئی شاید ہی کسی ملک کے بارے میں ہوئی۔ اور UK میں تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ نریندر مودی کی کافی عرصے تک انٹری بھی بین رہی ہے۔ تو انہیں اگر ساری باتوں کو ملایا جائے تو وہ بھارت جو کہتا تھا کہ پاکستان کو گھس کے ماریں گے، آج امریکہ ان کی بحری حدود میں گھس کر ان کو بول کر کہ میں نے آپ سے اجازت نہیں لی، کر لو جو کرنا ہے، ادھر سے نکلا۔ بھارت جو یہ کہتا تھا کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ آئسولیٹ ہو گیا، تنہا رہ گیا ہے، آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر نہ صرف خطے میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ قدرے بہتر ہی ہیں، رشیا کے ساتھ مزید دوستی کا ہاتھ پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یورپین یونین کے ساتھ بھی کوئی خاص برے نہیں۔ تو بنیادی طور پر جہاں تک انٹرنیشنل انفلوئنس کی بات ہے تو پاکستان اس وقت بھارت سے کئی حد آگے ہے
اور اس وقت بھارت جو ہے وہ ایک پریشانی کی حالت میں ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ ہم آپ سب جانتے ہیں, بھارت کا اپنا رویہ ہے. تو اب بھارت کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو اتنے سال امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھ کر جو حاصل کر لیا ہے, اور کہاں کہاں امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے کی کاسٹ کیا ہوتی ہے, کس وقت وفا ہوتی ہے اور کس وقت دھوکہ ہوتا ہے. تو امریکہ کے ساتھ جو نئے تعلقات بڑھانے کی بھارت کوشش کر رہا ہے, یہ آج اس کو پہلا بڑا دھچکا لگا ہے. وقت آنے کے ساتھ, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑے دھچکے لگ سکتے ہیں. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں دوبارہ. اللہ حافظ.